ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے خود توقیری، جسے انگلش میں سیلف اسٹیم کہتے ہیں یا سیلف ورتھ کہا جاتا ہے یا پھر سیلف رسپیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان اپنے مقام و مرتبہ سے اور اپنے منصب سے آگاہ ہو اور اس بنا پر اس کی اپنی نظروں میں اپنے لیے ایک عزت اور تکریم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تکبر اور ایک ہے خود توقیری۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر لوگ ان دونوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت یا اپنی تکریم کرنے کا مطلب شاید تکبر کی طرف چلے جانا۔ یاد رکھیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ نفرت کریں یا حقارت امیز رویہ اختیار کریں۔ یہ تکبر ہے جو اسلام کے اندر حرام ہے اور جس کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔ خود توقیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی سٹیج پر آپ کے خالق اور مالک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو منصب دیا ہے، آپ اس سے آگاہ ہوتے ہوئے آپ کی اپنی نگاہوں میں آپ کی ایک ورتھ ہو۔ اب ہمارا اس کائنات کے اندر مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 قسمیں کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، یعنی اپنا ایک ماسٹر پیس بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے ابن آدم کے سر پر فضیلت کا تاج رکھ دیا ہے، کرامت کا، بزرگی کا ایک تاج رکھ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جنازہ دیکھا جو گزر رہا تھا اور تاجدار کائنات اس جنازے کو دیکھ کر احتراماً اکراماً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں ہے بلکہ یہودی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا، کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ تو بحیثیت انسان ہونے کے اللہ رب العزت نے اپنی باقی ساری مخلوقات میں سے اس کو ایک خاص منصب عطا فرمایا ہے، ایک خاص مقام و مرتبہ دیا ہے، اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ ساری کائنات انسان کے لیے ہی بنائی گئی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اے انسان تمہیں اپنے علاوہ نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یعنی دنیا کو اگر ایک سٹیج سمجھ لیا جائے تو انسان اس سٹیج کا ہیرو ہے اور باقی سارے کردار اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جس انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میرے مہربان خالق اور مالک نے مجھے اس کائنات کے اندر کیا مقام دیا ہے، تو ایٹومیٹکلی اس کی نگاہوں کے اندر اس اینگل سے ایک عزت، ایک تکریم، ایک شرف کے جذبات ابھریں گے اور وہ پھر اس کو روزمرہ زندگی کے اندر عام ایکٹیویٹیز کے اندر ایسے تمام کاموں سے روکنے کا باعث بن جائیں گے جو اس شرف انسانیت کے منافی ہوں۔ اب آپ دیکھیں غور لوگ کیا کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ایسے بے شمار کام کر رہے ہیں جو انسانیت کے منصب سے، شرف سے ان کو گرانے والے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، ہمارے مہربان خالق اور مالک نے ہمیں کیا حیثیت دی ہے۔ آپ غور کریں کہ اسلام کے اندر جتنے بھی کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو انسان کے شرف کے، اس کی ڈگنیٹی کے، اس کے مقام اور مرتبہ کے منافی ہے۔ اسلام نے کہا سود نہیں لینا۔ اب سود لینے والا کس سنگ دلی کا، ہرس کا اور لالچ کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جو اپنے ایک مسلمان بھائی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسلام نے اگر شراب پینے سے روکا تو شراب پی کر انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ اپنے منصب انسانیت سے کہیں نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے چوری سے، ڈاکہ سے، زیادتی سے، ظلم سے اور اسی طرح جھوٹ سے، چغلی، غیبت وغیرہ جس چیز سے بھی روکا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی شرف کے منافی ہیں۔ خود توقیری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اپنے اگر منصب سے آگاہ ہو جائے تو پھر وہ اپنی بھی عزت کرے گا اور دوسروں کی بھی عزت کرے گا۔
بے دم وارسی کے الفاظ میں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔